ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں قربانی کے متعلق 7 سوالات اور ان کے جوابات دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، قربانی کرنا کس پر واجب ہے؟ جواب: 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب کے درمیان اگر کوئی مسلمان عاقل، بالغ، مقیم اور صاحب نصاب ہو اور وہ نصاب اس کے قرض اور ضروریات زندگی میں مستغرق یعنی ڈوبا ہوا نہ ہو تو اس صورت میں قربانی واجب ہوگی۔ سوال نمبر 2، کس صورت میں مالک نصاب پر قربانی واجب نہیں؟ جواب: مالک نصاب اگر مسافر ہے تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں کہ وجوب قربانی کے لیے مقیم ہونا شرط ہے۔ سوال نمبر 3، جس پر قربانی واجب ہو وہ اگر قربانی کے بجائے اتنی رقم صدقہ کر دے تو کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب: جی نہیں، قربانی کا بکرا یا اس کی قیمت صدقہ کر دینے سے قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ سوال نمبر 4، گائے، بھینس اور اونٹ میں کتنی قربانیاں ہو سکتی ہیں؟ جواب: گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ سوال نمبر 5، قربانی کے وقت تماشا دیکھنا کیسا ہے؟ جواب: قربانی کے وقت بطور تفریح ذبح ہونے والے جانور کے گرد گھیرا ڈالنا، اس کے چلانے اور تڑپنے پھڑکنے سے لطف اندوز ہونا، ہنسنا، قہقہے بلند کرنا اور اس کا تماشا بنانا سراسر غفلت کی علامت یعنی نشانی ہے۔ ذبح کرتے وقت یا اپنی قربانی ہو رہی ہو اس کے پاس حاضر رہتے وقت ادائے سنت کی نیت ہونی چاہیے۔ سوال نمبر 6، قربانی کے وقت ادائے سنت کے علاوہ اور کیا کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں؟ جواب: قربانی کے وقت ادائے سنت کے علاوہ یہ نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں: میں راہ خدا میں جس طرح آج جانور قربان کر رہا ہوں بوقت ضرورت اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ جانور ذبح کر کے اپنے نفس امارہ کو بھی ذبح کر رہا ہوں اور آئندہ گناہوں سے بچوں گا۔ سوال نمبر 7، جو مالک نصاب نہیں ہے اس پر قربانی واجب ہونے کی کیا صورت ہے؟ جواب: جو مالک نصاب نہیں ہے اس نے قربانی کی منت مانی تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہے، یا اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدا تو اس جانور کی قربانی واجب ہے۔ لہٰذا امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ تمامی اسلامی بھائیوں سے التجا ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کو شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔